اور پھر پچھلے چند سالوں سے آسٹریلیا نیوزی لینڈ تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور اولیاء کرام کی یہ محبت کا جو فیض ہے ان لوگوں تک پہنچا کر دربار عالیہ موڑا شریف کا یہ فیض ان تک پہنچا کر انہیں عطا کر کے ان لوگوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر فرما دی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ لوگ اور ہم سب لوگ یقیناً بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ پیر فضیل ایاز قاسمی دامت برکاتہ العالیہ جیسے ولی اور پیر عطا کیے۔ ان کی تمام جو کوششیں ہیں، جو دعوتیں ہیں، جو دن رات کا سفر ہے، وہ عشق رسول کے سفیر بن کر نکلے ہیں، اور جس ملک میں جس شہر میں جاتے ہیں لوگوں کے دلوں کو عشق رسول سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کی عمر میں، آپ کی صحت میں، اور آپ یہ عشق رسول کا پیغام لے کر دنیا بھر میں جو نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فیض کو اور اس دعوت کو اور مزید عام فرمائے۔ اب میں اور زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے، وقت کی کمی ہے، قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ ایک محبت والا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان طریقت۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برادران اسلام، صدران دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان مولوی، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ لمحات انتہائی بابرکت ہیں، کیونکہ جن جذبوں کے ساتھ، جن محبتوں کے ساتھ، جن عقیدتوں کے ساتھ بانی سیرت کی سرزمین کے نوجوان، جن کے سینوں میں میرے آقا کا عشق بھرا ہوا ہے، جن کی زبانوں سے اسلام کی حقانیت کا فیضان جاری ہے، ان کے جذبوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے سالار حضرت علامہ افتخار ہزاروی صاحب آج یہاں پہ موجود ہیں۔ میں تعریف تو نہیں کرتا، میں حقیقت بیان کرتا ہوں، اور جن محبتوں کے ساتھ انہوں نے آسٹریلیا میں دربار عالیہ موڑا شریف کی اس وفاؤں کا اظہار کیا ہے، میرے دل سے یہ دعائیں ہیں کہ قیامت تک ان کی نسلوں سے بھی میرے آقا کی محبتوں کا فیض جاری ہے۔ آج کے یہ لمحات، جمعۃ المبارک کے لمحات اور محرم الحرام کی یہ بابرکت گھڑیاں میرے دوستوں کو خوش قسمت ہیں جو ان نسبتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ نسبت ہی سے بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ بہاروں کا فیض اسی کو حاصل ہوتا ہے، انقلاب انہی کے سینوں میں آباد ہوتا ہے جو جن کے سینے میں آقا کی محبتوں سے آباد ہوتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، میں اپنی قسمت میں ناز کرتا ہوں کہ میرا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اٹھتے بھی ہیں وہ حضور کے عشق میں اٹھتے ہیں، جو حضور کی محبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کی خلوت، جن کی جلوت، جن کا حال، جن کا کار میرے آقا کی محبتوں میں ڈولتا ہے، وہ صحابہ حضرتوں والے بندے۔ اور اس بانی سیرہ میں یہ فیضان کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے بسنے والے نسبت والے، اور جہاں نسبتیں قائم رہتی ہیں وہاں پہ میرے آقا کا فیض ان اولیاء کی نسبت سے ہمیشہ جاری ہوتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، دیکھیں محرم الحرام کے یہ 10 ایام کس طرح محبتوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ ان کے دن بھی
اپنی کی محبتوں میں گزر رہے ہیں اور رابطے کی محبتوں میں گزر رہے ہیں. اسی طرح ربیع النور کا مہینہ آتا ہے تو پھر سرکار کی آمد کے تذکروں کا فیض جاری ہوتا ہے. یہی تو ہمارا ایمان ہے. کیونکہ وقت کم ہے میں کسی ایک موضوع پہ نہیں جاؤں گا, لیکن اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھیں یہ کائنات بنی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی پرچار کے لیے, اپنے اوصاف کے پرچار کے لیے, اپنے ذکر کے اظہار کے لیے ایک ایسی جماعت کو چنا ہے جو انبیاء کی جماعت ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کا ایک ہی سلوگن ہے, ایک ہی تحریک ہے, ایک ہی آواز ہے, ایک ہی جستجو ہے کہ اپنی پیشانیوں کو الہ کے سامنے جھکا دو, اپنی زبانوں سے اس کے ذکر کو ہم کر دو. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر کرو, بلکہ اس خالق کائنات کے ذکر میں اتنی استقامت تھی, اتنا جذبہ کامل تھا کہ دنیا کے مسائل کو اس نبی نے نہیں دیکھا بلکہ رب کے ذکر کو اپنے سینے میں بسا کے اس لیے کہ وہ فیض اللہ کا ان کے سینوں میں آ جاتا ہے اور وہ تجلیات اس سے بس جاتی ہیں. وہ نبی کا مقام ہی اعلیٰ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی تجلیوں کا مرکز بن جاتا ہے. اور ہر نبی کو رب نے اپنی خصوصیات سے, اپنی فضیلتوں سے, اپنے معجزات سے نوازا ہے. لیکن میں قربان جاؤں, آپ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں, ہم اس نبی کی پیروی کرنے والے, اس نبی سے وفا کرنے والے کہ جو ہر دور میں جتنے بھی معجزات آئے, جتنے بھی علوم آئے, جتنی بھی برکتیں آئیں, جتنے بھی قرب کے منظریں آئیں, وہ ساری کی ساری جمع کر کے ذات مصطفیٰ میں منتقل کر میرے آقا جو ہے وہ فضیلتوں میں بھی the most exotic personality of the faith. اس کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں, کوئی ایسی جان نہیں جو میرے نبی سے اعلیٰ ہو کہ اس جان کا قسمیں بھی میرا رب خود کھاتا. کسی نبی کی قسمیں نہیں کھائیں لیکن میرے نبی کی ہر ادا کی قسمیں رکھتا. اس سے بڑھ کر دیکھو, قرآن کو اٹھا کر دیکھو کہ میرا رب جو ہے میرے نبی سے اتنی برکات عطا کرتا ہے کہ جس شہر میں, اس مکہ میں تو بڑے بڑے معجزات بھی ہیں, بڑے بڑے انقلابات بھی ہیں, بڑی بڑی برکات بھی ہیں, بڑے بڑے انبیاء بھی ہیں, لیکن رب قسمیں کھاتا ہے تو نبی کے اس شہر میں چلنے سے, اس شہر کی گلیوں کی, اس مٹی کی قسمیں کھاتا ہے کہ جس شہر میں میرے آقا نے قدم مبارک بھائی. یہ کتنی بڑی شان ہے, کوالٹی ہے. ہر نبی کو رب نے عطا کی, لیکن میرے مصطفیٰ کی کوالٹیوں پہ میں قربان جاتا ہوں, ان کی فضیلتوں پہ میں قربان جاؤں. قرآن کو اٹھا کر دیکھو کہ رب کہتا ہے, یہ رب کا اعلان ہے. سورہ نساء میں رب کیا کہتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رب کی اطاعت کرتا ہے. حضور کی اطاعت کون کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ نمازیں کا عمل ہوگی, نمازیں اس وقت کا عمل ہوگی جب دل میں محبت رسول کا عمل ہے, اور جن کے دلوں میں محبت رسول کا عمل ہوتی ہے جب وہ سجدہ کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. آج خواجہ قاسم مولوی کے کیوں نعرے لگاتے ہیں, میرے نبی کے نعرے کیوں لگاتے ہیں, غوث پاک کے نعرے کیوں لگاتے ہیں, 4 یاروں سے وفا کیوں کرتے ہیں, سارے صحابہ سے وفا کیوں کرتے ہیں, حسینیت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ وہ پاک واقعہ ہیں جنہوں نے اپنی سوچوں کو مٹا کر اپنے دل میں بسایا تو محبت رسول, حضور کی محبت کو اپنا لیا ہے. اور وہ حسن جو ہے وہ ایسا کامل حسن ہے, میرے آقا کا یہ حسن اتنا کامل ہے کہ چاند کی چاندنی بھی مان پڑ جاتا ہے, سورج کا جلال بھی مان پڑ جاتا ہے, ستاروں کی چمک بھی مان پڑ جاتی ہے, غنچوں کی تبسم بھی مان پڑ جاتی ہے, دریاؤں کی ہیبت بھی مان پڑ جاتی ہے. جہاں پہ یہ سارے حسن ختم ہوتے ہیں وہاں پہ میرے آقا کے حسن کا شاہکار کی ابتدا ہوتا ہے. یہ وہ کمال ہستی ہے نا, اس نے لم یزل ہے, اس کی خالیت کا مظہر, اس کی الوہیت کا مظہر, اس کی وحدانیت کا مظہر, اس کے حسن کے چلنوں کا مظہر ایک ہی ذات ہے, وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, تحقیق, غوثیہ, سارے علیہ محرہ شریف, احسان قاسم, پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب. مختصر حوالے اس قرآن کے تاریخ کے حوالے کہ فضیلتیں کتنی اعلیٰ ہیں. اور پھر قرآن میں رب یہ کہتا ہے, سورہ حشر میں کیا رب نے اعلان کیا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ جو رب کہتا ہے جو میرا مصطفیٰ دے دے, جو عطا کر لے اسے دے دو, اور جسے روکے اسے ہٹ جاؤ, اسے ہٹ جاؤ. تو پھر جنہوں نے جو ہٹے ہیں
وہی تو کامل بنے ہیں. آج ابو بکر صدیق کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ جو مصطفیٰ نے دے دیا قدموں میں گر کے اسے حاصل کر. یہ نہیں دیکھا ابو لہب تو خون والا تھا, حسن والا تھا, چہرہ نور کی طرح چمکتا ہوگا, لیکن سینہ جو ہے وہ کھوٹا تھا. اسی بلال کا جو ہے عشق اتنا کامل تھا. آج جب تک دنیا کہنے کی بلال کو لوگ سلام کرتے ہیں. یہ وفا والے لوگ تھے اور وہی وفا کا سلسلہ, وہی وفا کا جو ہے وہ جذبہ, وہی وفا کے بلبلے جو صحابہ میں تھے, وہی حسین کے سینے میں پیدا ہوئے. امام حسین عالی مقام کے سینے میں کیسے پیدا ہوئے؟ قبلہ شاہ صاحب نے کہا دنیا کی بادشاہ کو چھوڑ کر لگا دی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا یزید بھی تو کہتا تھا نا, کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا, لیکن عمل جو تھا وہ ایک فجور میں گرا ہوا تھا, فسادی تھا, فتنے والا تھا, بدکار تھا, عیاش تھا. اس لیے حسین نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا, میں حق کے ساتھ چلتا ہوں. حسینیت جو ہے وہ حق کا پیغام دیتی ہے اور یزیدیت جو ہے وہ تاریکیوں کا پیغام دیتا ہے. اور جو اس دور میں بھی یہ جو ان کے ماننے والے آتے ہیں نا, ابھی کیا کیا کہتے ہیں وہ, لیکن اس حدیث کا یہ پہلو لیتے ہیں, لیکن یہ باتیں بھول جاؤ کہ حضور نے فرمایا تھا جو کیسر کے شہر کو فتح کرے گا وہ جو ہے ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اور وہ بکنے والے کہتے ہیں کہ یزید بھی تھا 32 ہجری میں امیر معاویہ, سکر امیر معاویہ نے جب لشکر کیا تو یزید کی عمر 4 سال کی تھا. یہی بات ہے, یہ علم والی بات ہے, 4 سال عمر تھی. کیا وہ شامل ہو سکتا ہے؟ اور اس حدیث میں یہ تذکرہ نہیں حضور نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو اس شہر میں جائے گا اس کے گناہ بخش کیے جائیں گے, لیکن میرے حضور نے اپنی نور والی زبان سے حسین کا تو نام بھی لیا ہے. جنت کے سرداروں کا حسین کا نام حدیث میں آیا ہے. اور جواب کے جو نوجوان ہیں ان کا سردار جو ہے امام حسین علی مقام ہوگا. اس میں تو واضح سرکار نے فرما دیا, اور پھر گردن میں بوسے دینے کی حکمت بھی یہی کہ یہی میرا بچہ میرے دین کی خاطر کسی سے کمپرومائز نہیں کرے گا, بلکہ حق کی خاطر اپنا بھی خون, اپنے معصوموں کا بھی خون, اپنے کنبے کا بھی خون, اپنے جانے والوں کا بھی خون قربان کرے. یہی تو حق ہے, یہی تو حق کا نعرہ ہے. اس لیے اس حق کے ساتھ ہمارا تعلق ہے.